الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس بما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خود فراموشی پیدا کر دی۔ یہی لوگ غدار، عہد شکن اور بے وفا ہیں۔ جنت والے دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، جو آیتیں آپ سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ یہ 3 آیتیں جیسا کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا نہایت مختصر ہیں، چند بول ہیں، چند جملے ہیں، لیکن یہ چند جملے، چند بول اپنے اندر علوم و معارف کا ایک خزانہ رکھتے ہیں۔ اگر ان چند بولوں کو آپ پھیلائیں گے، 1 سورہ نہیں، 2 سورہ نہیں، بلکہ 10 سورتیں بنیں گی۔ ان 10 سورتوں کا آغاز جو ہوگا سورہ حدید سے ہوگا، جس کا اختتام سورہ تحریم پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان 10 صورتوں میں جن لوگوں کے طرز عمل پر بحث کی گئی ہے وہ مدینے کے منافقین ہیں۔ منافقین، ان کے اندر نفاق کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان آیتوں میں ان پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور ان کے نفاق سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اہل نفاق کے اندر نفاق کیوں پیدا ہوا؟ بزدلی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجوہ اسباب کیا تھے؟ قرآن مجید نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے۔ نفاق کی وجہ حب دنیا،
مال و دولت سے محبت اور مسلمانوں کی تعداد کی کمی، جنگی ساز و سامان کی کمی، یقیناً غزوہ بدر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے ایک عظیم طاقت کو، مشرکین کی عظیم طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے ایک ہی سال کے بعد میدان احد کا معرکہ پیش آیا اور مسلمانوں کو ذرا شکست ہوئی، زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ احد کے بعد مدینے کے منافقین کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا، مخالفتیں شدید ہو گئیں، انہیں پوری کوشش کی کہ مدینہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو، اسلام کی طاقت کو یہودیوں سے مل کر کچل ڈالیں۔ یہ صورتحال ہے جس کو یہ 10 صورتیں نازل ہوئیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ ان 10 صورتوں میں مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ ان کے سامنے سورہ حشر کا آغاز آپ دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 10 صورتوں میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز سبحا اور یسبح سے ہے، جن کو تفسیر کی زبان میں مسبحات کہتے ہیں۔ مفہوم کیا ہے ان کا؟ منافقین کے سامنے یہ پہلو ابھارا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تعداد کم ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمنان اسلام کی طاقت بہت زبردست ہے، مسلمانوں کو ناکام بنا دیں گے، اسلام کو ناکام بنا دیں گے اور یہ امت مغلوب ہو جائے گی۔ یہ تمہارا سمجھنا صحیح نہیں ہے، یہ کم تعداد مت سمجھو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات اللہ کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اللہ کی مطیع ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اور پوری کائنات اس اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس زمین نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے، آسمان نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے، دریاؤں نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے، پہاڑوں نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے، پرندوں نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے، حتیٰ کہ حقیر سے حقیر اللہ کی مخلوق، میڈک، کھٹمل، مچھر، ان سب نے اللہ کے بندوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ نہیں جانتے تم؟ 5 صورتوں میں آپ دیکھیں گے ابتدائی آیت میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس سورہ میں پہلی آیت میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے، اور پھر جو آخری آیت ہے اور 2 آیتیں جو آخری ہیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلوے دکھائے گئے ہیں، اور صفات کے جلوے میں پھر وہی دہرایا گیا ہے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز ہے، حکیم ہے۔ کیا سمجھتے ہو عزت ان کو ملے گی جو دشمنان اسلام ہیں؟ غلبہ ان کو ملے گا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں؟ ان کو غلبہ ملے گا نہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اور کہتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ غلبہ، اقتدار، اقبال مندی اللہ کو حاصل ہے، رسولوں کو حاصل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا، اور پھر اہل ایمان کو حاصل ہوگا۔ لیکن یہ منافقین بے سمجھ ہیں، یہ مادہ پرست ہیں، سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ نہیں دیکھتے آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ تفصیلات ہیں ان ساری صورتوں میں۔ تمہید کے بعد
میں اختصار میں نے عرض کیا کہ 10 صورتوں پر مشتمل ہے ان آیات کا مضمون، تھوڑا سا اشارہ ہم نے کیا۔ آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ابھی عرض کیا ہم نے، خطاب اہل نفاق سے ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن مجید نے کہیں بھی یا ایھا المنافقون نہیں کہا ہے، ہر جگہوں کو یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نحل کے آخر رکوع میں کہا ہے ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، لوگوں کو دعوت دو، اے تحریک کے لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے۔ موعظہ حسنہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، عمل میں کورے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ان کو موعظہ حسنہ کے ذریعے دعوت دینا ہے۔ میرے دوستو، موعظہ حسنہ کے نمونہ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہ تفصیلات پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، جو دعویٰ تمہارا ہے اس کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ دعویٰ کرو قول سے، جو عمل کا موقع آئے تو مکر جاؤ، پہلو طے کر جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ قرآن مجید یہود کو بھی خطاب کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ سخت اس کا جو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے یہودیو، تم کہتے کہ تم بڑے چہیتے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو یہ جو کارنامے تمہارا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان بدترین تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن یہاں وہ انداز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ مدنی صورتوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اتقوا اللہ قرآن مجید کہتا ہے، اس سے رسول کی نافرمانی مراد ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرو یعنی نبی کی معصیت سے بچو، نبی کی نافرمانی سے بچو۔ نبی کی نافرمانی کرو گے یہ بدترین جرم تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بدترین یہ جرم تمہارا ہے۔ سورہ مجادلہ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، مجلسی آداب کا تم خیال نہیں رکھتے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ دیکھتے ہو ان کی سرگوشیاں رات دن کیا ہوتی ہیں؟ نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ایسا مت کرو، نبی محسن ہے تمہارا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال رہا ہے، روشنی کی طرف لا رہا ہے۔ یہ روشنی جس کی جانب قرآن یہ نبی بلا رہا ہے، یہ روشنی دنیا میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی، جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر سورہ حدید میں بھی، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آگے بھی سورہ ممتحنہ میں بھی، سورہ منافقون میں بھی، سورہ تغابن میں بھی، اور پھر آخر میں سورہ تحریم میں بھی کہا ایسا مت کرو، یہ روشنی بجھانے کی کوشش مت کرو۔ یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کیوں کرتے ہو؟ سازشوں کے ذریعے اللہ کی اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہو۔ اتقوا اللہ، رسول کے نافرمانی سے بچو، ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں گے ہر سورہ میں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان
خذوا ما آتاکم الرسول وما نهاکم عنہ فانتہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور پھر آخر میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کرو، پلٹ آؤ، نافرمانی سے بچو. رسول محسن ہے، رؤوف الرحیم کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور رحمت للعالمین ہے. کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ 5 منٹ باقی ہے، ذرا بتائیے ذرا سامنے. جی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کرو تم کیا آگے بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. تمہیں معلوم کل آنا ہے، کل کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا. سب جانتے ہیں دنیا کی لذتیں، آسائشیں، یہ عیش و تنعم چند روزہ ہیں، یہ فانی ہیں، فانی، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں. اور ہر فرد جانتا ہے کہ موت آنی ہے. یقین اس دنیا میں اللہ کا انکار کیا گیا ہے، رسولوں کا انکار کیا گیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا گیا ہے، کتابوں کا انکار کیا گیا ہے، ہر مسلمہ اصول کا انکار کیا گیا ہے میرے دوستو. لیکن کسی نے موت کا انکار نہیں کیا ہے، کسی نے موت کا انکار نہیں کیا ہے. مرنا ہے ہر ایک کو، اور پھر قبر میں جانا ہے، تنہا جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا، صرف ایک ہی چیز جائے گی، عمل. غور کر تم کیا بھیج رہے ہو. غداری بھیج رہے ہو، عہد شکنی بے وفائی بھیج رہے ہو، رسول کی نافرمانی بھیج رہے ہو، اللہ کی نافرمانی بھیج رہے ہو. کیا بھیج رہے ہو؟ تو غور کرتے رہے، غور کرتے رہو. اس کے بغیر نہیں کام چل سکتا. قرآن مجید بار بار آخرت کے تصور کو ابھارتا ہے، خاص انداز سے ابھارتا ہے. آخرت کے تصور کے بغیر، کل کے فکر کے بغیر، کل کے لیے تیاری کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. انبیاء نے اسی وجہ سے سب سے زیادہ اس پر زور دیا ہے. آپ کو معلوم ہے فرعون کے دربار میں زبردست، فرعون نے جب دھمکی دی ہے، رجل مومن اٹھتا ہے، کہتا یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ متاع دنیا ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بقا آخرت بقا ہے، اس کی نعمتوں کو بقا حاصل ہے، کسی کو بقا حاصل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا فرعون ہی مظالم، وہ فرعون قرآن مجید کہتا ہے وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا. اس نے دھمکی دی زبردست ساحرہ نے موسیٰ کو، آپ کو یاد ہوگا ساحرہ نے موسیٰ کو دھمکی دی. لیکن ساحرہ نے موسیٰ نے جو جواب دیا ہے، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. ہم اس پیغام پر جو نبی مکرم حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم تم کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. تم جو کچھ چاہو کرو تو اسی دنیا میں کر سکتے ہو. ہم جس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اس کی نعمتیں لازوال ہیں، واللہ خیر وابقا. ان صورتوں میں بار بار یاد دہائیں تو اپنے نفس کا احتساب کرو. کیا کر رہے ہو تم؟ جائزہ لو، اپنا جائزہ لو. یہ مرض دل کا مرض ہوتا ہے، نفاق فی قلوبہم مرض، یہ دل کا مرض ہوتا ہے. بار بار تم کیا کرو، کیا کر رہے ہو؟ دائیں احتساب کرو، اپنے عمل کا جائزہ لو. کیا بھیج رہے ہو؟ قربانیاں بھیج رہے ہو، بخیلی بھیج رہے ہو، کنجوسی بھیج رہے ہو، اللہ کیا بھیج رہے ہو؟ بتاؤ. آگے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا. اس کے نتیجے میں خود فراموشی پیدا ہو گئی.
بنی اسرائیل کی جانب اشارہ، اور بنی اسرائیل بالخصوص یہود کی جانب اشارہ کر دیا قرآن مجید نے، اور آپ کے سامنے یہود کی پوری تاریخ ہے۔ خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی جو پیدا ہوئی میرے دوستو، کہیں کہ نہیں رہنے دیا ان کو۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات آپ نے پڑھا ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ عمالقہ نے جو حملہ کیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے بھاگ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن بھاگ نکلے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آیا ہم کتنی بڑی طاقت ہیں، ہماری قوت کتنی ہے، کچھ نہیں، خود فراموشی پیدا ہو گئی۔ سورہ مجادلہ میں ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ذکر اللہ کو بھلا دیا، اس کے نتیجے میں بزدلی پیدا ہو گئی، کنجوسی پیدا ہو گئی۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ پھر سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دو چیزوں اور ابھارا گیا ہے کہ زندگی کیسے ملے گی تم کو، تم نے زندگی کے جو اسباب کھو دیے تم نے، فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ تم۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ڈر کے مارے بزدلی کی وجہ سے بھاگ جائیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ اس دھرتی پہ بوجھ بنے ہو، مر جاؤ تم۔ فقال لهم اللہ موتوا۔ لیکن میرے دوستو، جب زندگی پیدا ہوئی، کچھ دنوں پہ ایک نوجوان نسل تیار ہوئی جن کے زندگی کی حرارت تھی، ولولہ جہاد تھا، برپا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر مقابلہ ہوا۔ کہتا ہے تین چیزیں ہیں قوموں کی زندگی کے لیے، ایک جہاد، دوسرا مالی قربانی، تیسری اطاعت۔ اطاعت کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ۔ ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خذوا ما آتاکم رسول، خذوا ما آتاکم، جو رسول دیتا ہے اس کو لو، جس چیزوں روکتا ہے رک جاؤ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رک جاؤ۔ تو یہ جب تک کمانڈر ان چیف کی پیروی نہیں کرو گے، میدان جنگ میں اطاعت ضروری ہے کمانڈر کی، اگر اطاعت نہیں ہوگی تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا 10 صورتوں میں اس کو خوب ابھارا گیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ غدار قوم ہے، عہد شکن قوم ہے، بے وفا قوم ہے، بے وفائی کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اس قوم کی بے وفائی سے۔ ان سے عبرت حاصل کرو، ان کی پیروی نہ کرو خدا کے واسطے۔ غداروں کی پیروی کرتے ہو، بے وفاؤں کی پیروی کرتے ہو، اس سے بچو۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اہل دوزخ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت ہی کامیاب ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ اصلاحی لوگ ہیں، ہم نظم کلام کے قائل ہیں، مگر مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ان آیات کا، انہوں نے کہا اس میں کہ اہل جنت ہی کامیاب ہوں گے، بریکٹ میں دیا، اور اہل دنیا اہل نار ناکام ہوں گے۔ ناکام ان کی مقدر ہے، جہاں اہل جنت کامیاب ہوں گے وہیں اہل نار ناکام ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے سورہ حدیث سے لے کے سورہ تحریم بار بار اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، حزب الشیطان، اور یہ گروہ ناکام ہوگا۔ اولئک فی الاذلین، اذلین بہت اذلین، بہت پست ہوں گے، نہایت مغلوب ہو کر رہیں گے یہ، کیونکہ حزب اللہ ہیں۔ اور یہ گروہ ناکام کامیاب ہوگا۔ کیوں کامیاب ہوگا؟ قرآن مجید کو اصول دیتا ہے میرے دوستو، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یودون، تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو ان لوگوں سے دوستی رکھتی ہو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں۔
ان سے دوستی نہیں رکھتی. ولو کان آباؤہم، اگر کہ وہ قوم ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے اہل خاندان کیوں نہ ہوں، دین کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں، اطاعت رسول کے سلسلے میں خاندان نہیں دیکھتے، برادری نہیں دیکھتے. ان کی تلواریں اپنے باپ پر چل جاتی ہیں، اپنے بھائی پر چل جاتی ہیں، اپنے چچا پر چلتی ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں پر چلتی. یہ نہیں دیکھتے. جب یہ کیفیت کسی گروہ کو پیدا ہو جاتی ہے، یہ رسول کے اطاعت کے سلسلے میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اصل مومن یہ ہے، اصل مومن یہ ہیں. اللہ پھر کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تائید روح القدس کے ذریعے ہوتی ہے. یہ معمولی گروہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید بار بار روح القدس کا ذکر کرتا ہے اور تائید کا ذکر کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا سلسلہ کرتا ہے. ایدناہ بروح القدس، ایدناہ بروح القدس، بار بار آپ دیکھیں گے. لیکن قرآن مجید اس گروہ کو بھی کہتا ہے اس گروہ کے بھی ہم روح القدس کے ذریعے مدد کریں گے جو زبان کو نہیں دیکھتا، قوم کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، ذات و برادری کو نہیں دیکھتا، اس پر نسب العین ہوتا ہے. اس نسب العین جو لوگ ماننے والے ہوں، صہیب روم کے ہوں گے، بلال حبش کے رہنے والے ہوں گے، سلمان فارس کے رہنے والے، یہ بھائی ہے. ابو لہب خاندان ہاشم کا، ابو جہل قریش کا، عتبہ قریش کا، یہ راندے در اولئک فی الاذلین، سب ناکام ہوئے، سب نام. لیکن یہ کہتا الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. اور سن لو اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. احتساب کی ضرورت ہے. ان ساری صورتوں میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کہتا ہے احتساب کی ضرورت ہے. اپنا احتساب کرو، اپنے بچوں کا احتساب کرو، اپنے بیویوں کا احتساب کرو. کہیں اللہ کی راہ میں قربانی سے بچے تو نہیں روکتے، بیویاں تو نہیں روکتے، تمہارے باپ تو نہیں روکتے، تمہارے بھائی تو نہیں روکتے. اس کو کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو ایسا کرے گا وہ ناکام ہوگا، فلاح نہیں پا سکتا. جائزہ لو کہ کہیں یہ ہے کہ انفاق کی راہ میں بیوی بچے آ جا رہے ہیں، انفاق کی راہ میں ہمارا خاندان آ جا رہا ہے. تمہیں دوستو کامیابی نہیں ہو سکتی، احتساب کرنا ہے. یہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب. اس دن سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ تم چلاتے رہو گے کاش کہ ہمیں پھر مہلت ملے. مہلت عمل نہیں ملے گی. جو لوگ اس پر عمل کریں گے، موت آنے سے پہلے خرچ کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فائز ہوں. میرے دوستو یہ روڑا بنتا ہے، خاندان روڑا بنتا ہے، اپنے لوگ روڑا بنتے ہیں. آپ نے دیکھا سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم کا قصہ پیش کیا گیا ہے اور اس پہلو کو ابھارا گیا ہے. کہا انہوں نے بدا بینا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. قوم کو خطاب کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو خطاب کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، دشمنی ہے. آپ نے دیکھا آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ذرا اپنے گھر کا جائزہ لو، گھر کا جائزہ لو. یہ بیویاں کہیں تم کو پھسلا نہ دیں. یہ بیویاں سیکریٹری ہوتی ہیں گھر کی، یہ سیکریٹریٹ ہے تمہارا. مقام بلند ہے اسلام دیتا ہے، لیکن ذرا جائزہ لیتے رہنا کہیں تم کو راہ حق سے ہٹاتی تو نہیں. تو آپ کو یاد ہوگا سورہ تحریم میں حضرت لوط حضرت نوح کی بیویوں کا تذکرہ ہے. کہا فلم یغنی عنہما شیئا، ان دونوں بزرگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے. وہاں اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ عادل ہے، حاکم ہے، منصف ہے. کسی خاندانی وجاہت کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہہ دیا صاف صاف. اور پھر وہیں دو خواتین کا لازوال انداز تذکرہ کیا ہے، بہترین انداز سے تذکیہ کیا. میرے دوستو وہ حضرت آسیہ کے ذکر، فرعون کی بیوی، اور حضرت مریم کا ذکر. کہتا یہ ہیں یہ بیویاں. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے
ان کو دیکھیں کہیں ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرات جیسا ہم نے یہ آیتیں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، ہم نے کوشش کی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں، لیکن ہم کو احساس ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ ہم کو رب اس بات توفیق عطا فرمائے، ہم ان آیات کو سمجھیں اور احتساب نفس کے عمل کو تیز کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔